ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج کے سیشن میں ہم نے پڑھنا ہے اپنے یونٹ نمبر 4 کا پیرا نمبر 3 اور 4۔ یونٹ ہم پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کا ہم پیرا نمبر 3 اور 4 پڑھیں گے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیورنگ دا پیریلس جرنی، ڈیورنگ کے دوران، دا پیریلس خطرناک، ڈینجرس، جرنی سفر، خطرناک سفر کے دوران، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل تھا، فار اینی ون، کسی کے لیے بھی، ٹو سپلائی فوڈ ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک خوراک پہنچانا۔ خطرناک سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خوراک پہنچانا کسی کے لیے بھی بہت مشکل تھا۔ اٹ واز سو ڈیلیکیٹ، یہ اس قدر صورتحال، اٹ واز سو ڈیلیکیٹ سچویشن، یہ اتنی نازک صورتحال تھی۔ ڈیلیکیٹ کا لفظ پیپر میں بہت بار آ چکا ہے، میننگ یا سینونیم۔ ڈیلیکیٹ مینس سینسٹیو، حساس، نازک۔ صورتحال اس قدر حساس تھی یا اتنا یہ حساس معاملہ تھا، اتنا نازک صورتحال تھی، دیٹ دا سلائٹسٹ مسٹیک could have endangered the life of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قدر نازک صورتحال تھی کہ سلائٹسٹ، سلائٹ میں مین مائنر، ہلکی سی، اور سلائٹسٹ یہ ایڈجیکٹو کی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ معمولی سی بھی مسٹیک، غلطی، could have endangered، خطرے میں ڈال سکتی تھی، the life of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صورتحال اس قدر نازک تھی، اتنی حساس تھی، یا یہ اتنا حساس معاملہ تھا کہ ایک معمولی سی غلطی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ دس گرینڈ ٹاسک واز نائسلی انڈرٹیکن بائی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا۔ گرینڈ ٹاسک، یہ عظیم ذمہ داری، واز نائسلی پیسو وائس میں ہے، واز نائسلی انڈرٹیکن، عمدگی سے انجام دی گئی، یہ عظیم ذمہ داری عمدگی سے انجام دی گئی، کن کی طرف سے؟ بائی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ یہ عظیم ذمہ داری حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمدگی سے انجام دی، نائسلی، عمدگی سے انجام دی۔ یہ ہے ایڈورب آف نائسلی، ایڈورب آف مینر، ایڈورب آف مینر، جیسا کہ ہم پہلے پڑھا ہے۔ دا ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ ایوری نائٹ ود دا پیک آف فوڈ، ہر رات خوراک کے پیکٹ کے ساتھ، خوراک کا ڈبہ لے کر، شی وڈ کوائٹلی وینچور، وہ خاموشی سے روانہ ہو جاتی، ٹو وارڈز دا رگڈ ماؤنٹین، ان پتھریلے پہاڑوں کی طرف، ان وچ لے دا کیو آف تھار، جن کے اندر غار ہرا جو ہے وہ واقع تھا۔ کوائٹلی، خاموشی کے ساتھ، کوائٹلی خاموشی کے ساتھ، کوئٹ بھی جیسے ہوتا ہے، اس کو اصل اس کا صحیح پروننسیشن تو کوئٹ ہے، خاموش، کوائٹ بھی پڑھ لیتے ہیں ہم اس کو۔ شی وڈ کوائٹلی وینچور، وینچور کا معنی روانہ ہو جانا، چلے جانا، تو وہ خاموشی سے روانہ ہو جاتی خوراک کا پیکٹ لے کر ہر رات، ٹو وارڈز کی طرف، دی رگڈ ماؤنٹین، ناہموار پہاڑوں کی طرف، ان پتھریلے پہاڑوں کی طرف، ان وچ لے دا کیو آف تھار، جن میں غار ثور واقع تھا۔ شی ٹک کیئر، ٹیک کیئر کی سیکنڈ فارم پاسٹ انڈیفینٹ ہے، ٹیک کیئر ہوتا ہے خیال رکھنا، وہ دھیان رکھتی تھی، خیال رکھتی تھی، آف دی مائنیوٹ ڈیٹیل، ہلکی سی تمام تفصیلات کا، معمولی باتوں کا بھی، یعنی وہ ہر احتیاط سے وہ کام لیتی، ان اکمپلشنگ دا ٹاسک، کمپلیشنگ کمپلیٹ، تکمیل، مکمل کرنا، ٹاسک ذمہ داری، وہ اس ذمہ داری یا اس کام کی تکمیل کے لیے ہر احتیاط، ہر طرح کی تفصیلات کا، ہر چیز کا خیال رکھتی، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی دھیان رکھتی۔ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ واز، کتنا مشکل ہوتا ہوگا، فار ہر، ان کے لیے، ٹو ٹراورس، سفر کرنا، چلنا یا عبور کرنا، دا راکی پاتھ، وہ پتھریلا راستہ، ایٹ نائٹ، رات کے وقت،
with the constant fear, constant مسلسل regular لگاتار continuous fear خوف لگاتار یا مسلسل خطرے کے ساتھ of being detected پکڑے جانے کی. رات کے وقت پکڑے جانے کے مسلسل خوف کے ساتھ اس چٹانوں والے راستے کو پار کرنا، عبور کرنا یا اس پہ سفر کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہوتا ہوگا. پیراگراف نمبر 4. آن دا نائٹ آف مائگریشن، ہجرت کی رات، اے ٹرائبل چیف، ایک قبائلی سردار، آف ڈس بلیورس، ڈس بلیور مین ایمان نہ لانے والے یعنی کافر، پیغن. بلیو ایمان ہوتا ہے، یقین، اور بلیور ایمان رکھنے والا. اس کے شروع میں پری فکس لگتا ہے ڈس، تو اس کا میننگ جو ہے وہ الٹ ہو جاتا ہے ڈس بلیورس، ایمان نہ لانے والے. کفار کے ایک قبیلے کا سردار ابو جہل، ان اے فٹ آف فیوری، ان اے فٹ آف فیوری، غصے کی حالت میں یا طیش کے عالم میں، ہیڈڈ اس نے رخ کیا ٹوارڈز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہجرت کی رات ایک قبائلی سردار، ایک قبیلے کے کفار کے ایک قبیلے کے سردار ابو جہل نے شدید غصے کے عالم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا رخ کیا. ہی began knocking at the door violently. violently mean بڑی زور سے، شدت سے، forcefully. اس نے دروازے پر بڑی شدت کے ساتھ دستک دینا شروع کی. ایڈریسنگ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر ہی ڈیمانڈڈ، اس نے مطالبہ کیا، ویئر از یور فادر، تمہارا والد کہاں ہے؟ شی پولائٹلی ریپلائڈ، انہوں نے بڑی شائستگی سے، نرمی سے، شائستگی کے ساتھ انہوں نے جواب دیا، ہاؤ وڈ آئی نو، مجھے کیسے معلوم ہوگا یا میں کیسے جان سکتی ہوں. دس رسپانس ان کا جواب، رپلائی، شوز ظاہر کرتا ہے، دا وزڈم دانشمندی، عقل مندی، اینڈ کریج اور جرت حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا یہ جواب، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا یہ جواب جو ہے وہ ان کی دانشمندی اور جرت کو ظاہر کرتا ہے. شی ڈڈنٹ میک اے اسٹیٹمنٹ، انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا، اسٹیٹمنٹ بیان نہیں دیا، دیٹ وڈ گیو ہیم اے کلو، کلو کے معنی کوئی سراغ ملنا، اشارہ، جس سے اسے کوئی بھی اشارہ ملتا. شی سمپلی پوزڈ اے کاؤنٹر کویسچن، انہوں نے بڑی سادگی سے کاؤنٹر کویسچن، جوابی سوال کر دیا، سوال کے جواب میں یعنی انہوں نے سوال کر دی بڑی سادگی کے ساتھ. دیٹ انفیوریٹڈ ابو جہل، جس نے ابو جہل کو اشتعال انگیز کر دیا، جس سے ابو جہل مشتعل ہو گیا، انفیوریٹڈ، انریجڈ، میڈ ود اینگر، کئی اس کے جو ہے سینونیمز ہو سکتے. ہی سلیپڈ حضرت اسماء فیس سو ہارڈ، اس نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر اتنی زور سے تھپڑ مارا، دیٹ ہر ایئر رنگ فیل آف، کہ ان کے کان کی بالی گر گئی. بٹ شی ریمینڈ اسٹیڈ فاسٹ، لیکن وہ ثابت قدم رہیں. اسٹیڈ فاسٹ پکے رہنا، کسی چیز پہ قائم رہنا، ریمینڈ رہنا، اسٹیڈ فاسٹ پرعزم، پکے، ثابت قدم رہیں. اینڈ ڈڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ، ریویل کا معنی ہوتا ہے آشکار کرنا، شو کرنا، ظاہر کرنا، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں کیا. دا سیکرٹ، سیکرٹ راز، وہ ثابت قدم رہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہیں، اور انہوں نے راز ظاہر نہیں کیا، راز افشا نہیں کیا. ریویل دا سیکرٹ، راز ظاہر کرنا، اس ورڈ کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ریویل دا سیکرٹ جو ہے یہ اس کا سینٹینس بنانا پیپر میں کئی بار آ چکا ہے. ریویل دا سیکرٹ، راز ظاہر کرنا، بڑا آسان سا اس کا کوئی بھی سینٹینس بن سکتا ہے. یہی بن سکتا ہے کہ حضرت اسماء ڈڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ. ورڈ میننگ، پرلیس، ڈینجرس، خطرناک، ڈیلیکیٹ، سینسٹیو، نازک، حساس، سلائٹسٹ، مائنر، معمولی، وینچور،
انڈرٹیک کسی کام کو اختیار کر لینا، چل پڑنا کسی کام کے لیے. ریویل شو ظاہر کرنا. اکمپلشنگ تکمیل کسی چیز کی، مکمل کرنا، کمپلیٹ کرنا اس کو. ٹراورس عبور کرنا. کراس چلنا، سفر کرنا. کافی سارے اس کے معنی ہو سکتے ہیں. کانسٹنٹ مین کنٹینیوس. کانسٹنٹ پیپر میں کئی بار آیا اور بعض اوقات اس کا آپشن کنٹینیوس دیا ہوتا ہے جو درست ہوتا ہے، بعض اوقات ریگولر بھی دیا ہوتا ہے یعنی لگاتار. کلو انڈیکیشن کوئی نہ کوئی اشارہ. انفیوریٹڈ انریجڈ. اور اسٹیڈ فاسٹ فیتھ فل ثابت قدم رہنا، جو آپ کا ایمان ہے، یقین ہے، اس پہ پکے رہنا. امپورٹنٹ کوشچنز دیکھتے ہیں ہم. کوشچن 1 ہے واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دا فریز ان اے فٹ آف فیوری. سوال کا مطلب یہ ہے کہ ان اے فٹ آف فیوری ایک فریز ہے، گروپ آف ورڈز ہے، اس کا کیا میننگ آپ کو سمجھ آتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اٹ مینز بینگ میڈ ود اینگر. اس کا مطلب ہے غصے کی جو ہے وہ انتہائی حالت، جب بندہ غصے سے پاگل ہو جائے. تو ان اے فٹ آف فیوری مینز بینگ میڈ ود اینگر، غصے سے پاگل ہو جائے. کوشچن 2 واٹ ہیپنڈ وین ابو جہل آسکڈ حضرت اسما اباؤٹ ہر فادر. کیا واقعہ ہوا جب ابو جہل نے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے والد کے متعلق پوچھا؟ ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. کیا ہوا کہ وین ابو جہل آسکڈ حضرت اسما اباؤٹ ہر فادر، تو شی پولائٹلی ریپلائڈ، انہوں نے بڑی شائستگی سے جواب دیا تھا کہ ہاؤ وڈ آئی نو، میں کیسے جان سکتی ہوں. یہ بھی آپ نے جواب میں لکھنا. اس کے بعد کہ ایٹ دس، اس پر ہی سلیپڈ اسماز فیس سو ہارڈ دیٹ ہر ایئر رنگ فیل آف. یہاں تک بھی کافی ہو سکتا ہے جواب، لیکن اگر آگے لکھ دیں کہ شی ریمینڈ اسٹیڈ فاسٹ اینڈ ڈڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ، تو ایک بہترین جواب بن سکتا ہے. تیسرا کوشچن ہے جو یہاں سے آتا ہے وائی واز ابو جہل فیوریس. ابو جہل غصے میں اتنا جو ہے وہ کیوں تھا؟ فیوریس مین ہم نے پڑھا ہے ابھی، وہ شدید غصے میں کیوں تھا. وہ کیوں تھا کہ اس لیے کہ اسے کوئی مطلب اشارہ نہیں ملا. حضرت اسما نے اسے کوئی جواب دینے کی بجائے الٹا جو ہے وہ اس سے سوال کر لیا تھا. تو ہم کہیں گے ابو جہل واز فیوریس بیکاز حضرت اسما posed a counter question. حضرت اسما posed a counter question. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جواب میں ایک سوال کر دیا جس سے وہ جو ہے زیادہ غصے میں تھا. حضرت اسما posed a counter question اور did not say anything about her father, so Abu Jahl was furious.